بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سبزیو۔ امرو یار کا گھوڑا سر پٹ بھاگتا ہوا ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی روز سے سردار امیر حمزہ سے رخصت لے کر بصرہ گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی چاند تارا ان دنوں چونکہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اپنے محل میں سکون کے دن گزار کر آ رہا تھا۔ اگر اس کی بیوی محل میں ہوتی تو وہ اس کا جینا مشکل کر دیتی۔ وہ بات بات پر امرو یار سے جھگڑتی رہتی تھی اور امرو یار کو مارنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امرو یار کم ہی سردار امیر حمزہ کے لشکر کو چھوڑ کر بصرہ میں اپنے محل میں جاتا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے امرو یار کو پابند کر رکھا تھا کہ وہ 2-3 ماہ بعد اپنی بیوی کی خبرگیری کے لیے بصرہ ضرور جایا کرے۔ اب انہوں نے ہی امرو کو بھیجا تھا، ورنہ امرو یار کا اپنے گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ڈرتا ڈرتا محل میں آیا تھا اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی میکے گئی ہوئی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے محل میں شہنشاہوں کی طرح دن گزارے تھے۔ پھر جب اسے چاند تارا کے واپس آنے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً محل سے نکل آیا تاکہ چاند تارا سے اس کا سامنا نہ ہو۔ صبح سے مسلسل گھوڑا دوڑاتے ہوئے شام ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا بری طرح سے تھک گیا تھا۔ ابھی چونکہ سردار امیر حمزہ کا لشکر بہت دور تھا، اسی لیے امرو یار نے اس جنگل میں رک کر کچھ دیر سستانے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے گھوڑے کو گھاس وغیرہ چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود ایک بڑے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ درخت کے گرد نرم نرم گھاس اگی ہوئی تھی۔ امرو نے وہیں بیٹھ کر زنبیل سے پانی کی چھاگل اور خشک میوے نکالے اور کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر اس نے چھاگل اور دوسری چیزیں زنبیل میں رکھیں اور درخت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چونکہ بے حد تھکا ہوا تھا، اسی لیے آنکھ بند کرتے ہی اسے نیند آنے لگی اور وہ اسی طرح درخت سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ ابھی امرو یار کو سوئے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک اس کے کچھ فاصلے پر جماکا سا ہوا اور وہاں ایک سبز رنگ کا قوی ہیکل اور انتہائی خوفناک دیو نمودار ہو گیا۔ دیو کا رنگ سبز تھا اور اس نے زرد رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک موٹا اور لمبا سا سینگ تھا جو اوپر جا کر مڑ گیا تھا۔ دیو کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جس میں سے اوپر والے دائیں بائیں 2 دانت لمبے اور نوکیلے صاف نظر آ رہے تھے۔ سبز دیو کے کانوں میں سبز ہی بالیاں تھیں اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک سنہری رنگ کا موٹا سا کڑا دکھائی دے رہا تھا۔ تو یہ ہے آدم ذات امرو یار۔ سبز دیو نے امرو یار کو بڑی بڑی اور خوفناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو یار کے گھوڑے نے جو اس خوفناک دیو کو دیکھا تو وہ زور زور سے ہنہنانے لگا اور زمین پر اپنے سم مارنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو یار کو جگا کر اسے اس خوفناک دیو کے بارے میں خبردار کر رہا ہو۔ گھوڑے کو ہنہناتا اور زمین پر سم مارتے دیکھ کر سبز دیو اسے خوفناک نظروں سے گھورنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے زرد رنگ کی شعاعیں سی نکل کر گھوڑے پر پڑیں۔ شعاعیں پڑتے ہی گھوڑا یک لخت پتھر کا بن گیا۔ او نہیں، بڑا آیا وفادار کہیں کا، شور مچا کر امرو یار کو ہوشیار کر رہا تھا۔ سبز دیو نے غراتے ہوئے کہا۔ گھوڑے کو پتھر کا بت بنا کر وہ ایک بار پھر امرو یار کی جانب خونی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شہزادی اناشا خواہ خواہ مجھے امرو یار سے ڈرا رہی تھی۔ یہ امرو یار تو بے حد بوڑھا اور کمزور سا انسان ہے۔ یہ بلا میرے لیے کیسے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سوکھے سڑے آدم ذات کو تو میں کسی مچھر کی طرح انگلیوں میں مسل دوں گا، سبز دیو نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظر زمین پر بڑے ہوئے ایک بڑے اور بھاری پتھر پر پڑ گئی۔ پتھر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے چٹان جیسی بھاری پتھر کو اٹھا لیا۔ وہ بھاری پتھر کو اٹھائے امرو یار کی جانب بڑھنے لگا۔
جو ہر بات سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ دیو امرو عیار کے سر پر پہنچ گیا۔ شہزادی اناشا کو اس آدمزاد کا انتظار ہے۔ میں اس آدمزاد کو ہلاک کر کے شہزادی اناشا کا انتظار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ نہ امرو عیار رہے گا اور نہ ہی شہزادی اناشا کو اس کا انتظار رہے گا۔ میں امرو عیار کو ہلاک کر کے اس کے بارے میں جب شہزادی اناشا کو بتاؤں گا تو اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہر حال میں ماننا پڑے گا۔ سبز دیو نے کہا۔ اس نے پتھر کو سر سے بلند کیا اور پھر اس کے ہاتھ برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ اس نے پوری قوت سے باری پتھر کو سوئے ہوئے امرو عیار پر مار دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فضا ایک تیز اور دردناک چیخ سے بری طرح سے گونج اٹھی۔ شہزادی اناشا ملک کارستان کی شہزادی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اس کے ماں باپ نے اسے نہایت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ شہزادی اناشا بے حد حسین تھی۔ وہ جب جوان ہوئی تو دور دراز سے بادشاہوں اور شہزادوں کے اس کے لیے رشتے آنے لگے، لیکن شہزادی اناشا نے اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرے گی۔ بادشاہ اور ملکہ کو چونکہ اپنی اولاد کی خوشی منظور تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے آنے والے تمام رشتوں کو خوبصورتی سے ٹالنا شروع کر دیا۔ شہزادی اناشا ان دنوں بے حد پریشان تھی۔ وہ سارا دن اپنے شاہی کمرے میں رہتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے کئی بار اس سے پریشانی کی وجہ پوچھنی چاہی، مگر شہزادی اناشا انہیں خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ شہزادی اناشا اکیلی اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہ کسی محافظ کو آنے دیتی تھی اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی سہیلی یا کنیز اس کے کمرے میں آ سکتی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے شہزادی ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی۔ وہ سارا دن کنیزوں اور سہیلیوں کے جرمٹ میں پائیں باغ میں ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ پھر ایک روز اچانک اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے سہیلیوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ کنیزیں اور غلام اگر اس کے کمرے میں آ جاتے تو وہ انہیں بری طرح سے ڈانٹ پیٹ کر باہر نکال دیتی تھی۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ کے ساتھ ساتھ سبھی شہزادی اناشا کے اس بدلے ہوئے رویے سے حیران تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یک لخت شہزادی اناشا کو کیا ہو گیا ہے اور وہ سارا دن کمرے میں تنہا کیوں رہنے لگی ہے۔ حتیٰ کہ شہزادی اناشا کا کھانا پینا بھی بے حد کم ہو گیا تھا۔ اسے جب بھی بھوک لگتی تو وہ کمرے سے باہر آ جاتی اور کسی کنیز یا غلام سے کہہ کر اپنے لیے ہلکا پھلکا کھانا منگواتی اور اسے لے کر اندر چلی جاتی اور اکیلی کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ شہزادی کے اس عجیب اور پر اسرار رویے سے بے حد پریشان تھے۔ شہزادی اناشا جب تک خود انہیں نہ بتاتی کہ اسے کیا پریشانی ہے، وہ اس کی پریشانی کے بارے میں بلا کیا جان سکتے تھے۔ شہزادی اناشا اب بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور پلنگ کے کنارے پر خاموش اور اداس سی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور وہ بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ایک خوفناک نوجوان نمودار ہو گیا۔ دیکھنے میں تو نوجوان انسانوں جیسا ہی تھا، مگر اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ اس کی آنکھیں گول اور بڑی بڑی تھیں۔ اس کے سر پر ایک لمبا اور مڑا ہوا سینگ بھی تھا۔ اس عجیب اور خوفناک نوجوان نے شہزادوں جیسا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ کیسی ہو شہزادی اناشا؟ نوجوان نے شہزادی اناشا سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کی آواز سن کر شہزادی اناشا بری طرح سے اچھل پڑی اور پھر اس کی نظر جیسے ہی اس بدصورت اور خوفناک انسان پر پڑی تو اس کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ تم؟ شہزادی اناشا نے اس کی طرف غسیلی اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سبز نوجوان نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ خوشی؟ او نہیں، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، گاشم دیو۔ شہزادی اناشا نے غسیلے لہجے میں کہا۔ نفرت؟ ہا ہا ہا، کب تک نفرت کرو گی تم مجھ سے شہزادی؟ نوجوان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جو اصل میں گاشم دیو تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟
شہزادی اناشا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، کل کا سورج نکلتے ہی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور پھر سورج کے غروب ہوتے ہی میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ گاشم دیو نے کہا، کاکا کیا مطلب؟ تم نے مجھے زندہ رہنے کی 1 ماہ کی مہلت دی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ شہزادی اناشا نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آج کا دن اور رات گزرتے ہی مہلت ختم ہو جائے گی۔ گاشم دیو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او 1 ماہ اتنی جلدی گزر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شہزادی اناشا نے اسی لہجے میں کہا، تم پر موت کا خوف طاری ہو گیا ہے شہزادی، اسی لیے تم نے خود کو 1 ماہ سے الگ تھلگ کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ اس کمرے میں تنہا رہ کر تمہیں دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں 1 ماہ گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ گاشم دیو نے کہا تو شہزادی اناشا کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں سچ مچ موت کے سائے لہرانے لگے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ عمرو عیار میرے پاس آئے گا، میں جب اسے اپنی مصیبت کے بارے میں بتاؤں گی تو وہ میری مدد کرے گا اور وہ تمہیں تلاش کر کے ہلاک کر دے گا۔ شہزادی اناشا کہتے کہتے رک گئی۔ او نہیں عمرو عیار، ایک بوڑھا اور سوکھا سڑا آدم ذات بلا مجھ جیسے طاقتور اور خوفناک دیو کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ گاشم دیو نے منہ بنا کر کہا، تھا کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر شہزادی اناشا نے بری طرح چونک کر کہا، میں نے عمرو عیار کو ہلاک کر دیا ہے شہزادی اناشا۔ گاشم دیو نے کہا تو شہزادی اناشا بری طرح سے اچھل پڑی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم عمرو عیار کو کیسے ہلاک کر سکتے ہو؟ وہ شہزادی اناشا نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے گاشم دیو کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے گاشم دیو کی بات کا یقین ہی نہ آیا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہزادی اناشا، عمرو عیار میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے، میں نے اسے جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو اپنے ہمدرد کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو۔ گاشم دیو نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ یہ کیا ہو گیا؟ اگر عمرو عیار واقعی ہلاک ہو گیا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ شہزادی اناشا نے خوف کے عالم میں کہا، عمرو عیار کی طرح تمہیں بھی ہلاک ہونا ہوگا شہزادی، ہر صورت میں اور ہر حال میں۔ گاشم دیو نے کہا، اس بار اس کا لہجہ بے حد بھیانک اور خوفناک تھا، کیا تم میری زندگی مجھے بخش نہیں سکتے؟ گاشم دیو، شہزادی اناشا نے اس کی جانب رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو شہزادی؟ گاشم دیو نے کہا، ہاں، شہزادی اناشا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر میں تمہاری زندگی بخش سکتا ہوں۔ گاشم دیو نے کہا، کس شرط پر؟ شہزادی اناشا نے چونک کر کہا، اس کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ گاشم دیو نے کہا تو شہزادی اناشا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے گاشم دیو نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ شادی؟ شہزادی اناشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اگر تم اپنی خوشی اور مرضی سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم مجھ سے شادی کرو گی تو میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، میں تمہیں اپنی دیو نگری میں لے جاؤں گا اور پھر میں وہاں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے دیو نگری میں ہی رہنا ہوگا۔ گاشم دیو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی اناشا کے چہرے پر یک لک تناؤ سا آ گیا، وہ اور زیادہ خوف بھری نظروں سے گاشم دیو کو دیکھنے لگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہے تو بتاؤ؟ شہزادی اناشا نے غصے اور نفرت سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، نہیں، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ گاشم دیو نے کہا، کیا تم مجھے سوچنے کے لیے کچھ اور وقت دے سکتے ہو؟ شہزادی اناشا نے کہا، نہیں، تمہارے پاس آج کا دن اور رات باقی ہے، صبح جب میں آؤں گا تو تم مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ گاشم دیو نے کہا تو شہزادی اناشا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یاد رکھنا شہزادی، کل صبح تم جو فیصلہ کرو گی وہ فیصلہ ہی تمہاری موت یا زندگی کا ہوگا، اسی لیے جو فیصلہ کرنا خوب سوچ سمجھ کر کرنا۔ گاشم دیو نے کہا، ہاں، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی۔
شہزادی اناشا نے منہ بنا کر کہا، ایک بات اور، میں تمہیں ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں، اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا تو تمہارے لیے اور تمہارے ماں باپ کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ گاشم دیو نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں تمہیں صبح بتا دوں گی۔ شہزادی اناشا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ گاشم دیو نے سر ہلا کر کہا۔ اس نے وہاں دایاں پاؤں زور سے زمین پر مارا اور ایک جماکہ سا ہوا اور گاشم دیو اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی گاشم دیو وہاں سے غائب ہوا، شہزادی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ باری برکم پتھر جیسے ہی گاشم دیو نے امرو عیار کو مارا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پتھر امرو عیار کو لگنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ پتھر کی کینکریاں اڑیں اور گاشم دیو کو اس زور سے لگیں کہ وہ بے اختیار چیختا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی خوفناک اور داڑھتی ہوئی آواز سن کر امرو عیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ گاشم دیو کی آنکھوں میں بھی چند کینکریاں لگی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے چیختا ہوا اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ خوفناک دیو کہاں سے آ گیا؟ امرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کی نظریں اپنے گھوڑے پر پڑیں جو پتھر کا بن چکا تھا تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ آقا، جلدی کریں، زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالیں اور غائب ہو جائیں۔ یہ گاشم دیو آپ کی جان کا دشمن، یہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اچانک امرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو امرو عیار ایک بار پھر اچھل پڑا۔ گاشم دیو میری جان کا دشمن؟ مگر امرو نے بکھلا کر کہا، میں آپ کو ساری تفصیل بتا دوں گا آقا، پہلے آپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، جلدی کریں۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ گاشم دیو چند لمحے اسی طرح آنکھیں مسلتا رہا، پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں اور اس کی نظریں اس درخت پر پڑیں جہاں امرو عیار سو رہا تھا، وہاں سے امرو عیار کو غائب دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ، یہ آدمزاد امرو عیار کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ امرو سلیمانی چادر اوڑھے اس سے کافی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ بددستور اس خوفناک دیو کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو عیار کو ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا۔ کہاں ہو تم امرو عیار؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گاشم دیو نے امرو کو گرجدار انداز میں آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ امرو نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ نہیں آقا، آپ خاموش رہیے، اس وقت آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے امرو کو زنبیل سے تلوار نکالتے دیکھ کر فوراً کہا۔ گاشم دیو پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ وہ درختوں پر ہاتھ اور ٹھوکریں مارتا ہوا انہیں گرا رہا تھا، جیسے اسے شک ہو کہ امرو عیار اس سے نظریں بچا کر کسی درخت کے پیچھے جا چھپا ہے۔ امرو عیار، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے سامنے آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم میرے ارد گرد کہیں موجود ہو۔ اگر تم میرے سامنے نہ آئے تو میں اس سارے جنگل کو آگ لگا دوں گا۔ اس جنگل کے ساتھ تم بھی جل کر راکھ بن جاؤ گے۔ گاشم دیو نے رک کر ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیا چاہتا ہے؟ کیوں خواہ مخواہ میری جان کا دشمن بن رہا ہے؟ امرو نے سرگوشی سے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ اسے گاشم دیو پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ چند لمحے رک جائیے آقا، پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، محافظ بونے نے کہا۔ او نہیں، امرو نے ہنکارا بھرا اور گاشم دیو کو دیکھنے لگا جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ لگتا ہے تم اس طرح سامنے نہیں آؤ گے، تمہیں سامنے لانے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، گاشم دیو نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے زور سے سانس کھینچ کر اپنا سینہ پھلایا اور پھر زور زور سے چاروں طرف پھونکے مارنے لگا۔ اس کے منہ سے پھونکوں کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آگ کے شعلے جہاں پڑتے وہیں درختوں پر آگ لگ جاتی تھی۔
یہ دیکھ کر عمرو عیار بکھلا گیا اور اس نے فوراً زنبیل سے چاندی کی گولی نکال کر منہ میں رکھ لی۔ اگر گاشم دیو اس پر آگ پھینکتا تب بھی اس گولی کی وجہ سے عمرو عیار کے جسم اور لباس میں آگ نہیں لگ سکتی تھی۔ یہاں سے نکل چلیے آقا، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر زنبیل کا منہ کھولا اور اپنے پتھر بنے گھوڑے کی طرف زنبیل کا رخ کرتے ہوئے چل زنبیل میں کہا تو پتھر کا بنا ہوا گھوڑا اچھلا اور اڑتا ہوا سیدھا عمرو کی زنبیل میں آ گرا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو کی زنبیل باریک ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ گھوڑے کو زنبیل میں ڈال کر عمرو عیار مڑا اور تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ گاشم دیو منہ سے مسلسل آگ برساتا ہوا جنگل میں آگ لگا رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے آگ کے شعلے پورے جنگل کو جیسے لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ہر طرف تیز اور خوفناک آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عمرو عیار اس آگ میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کے منہ میں چونکہ چاندی کی گولی تھی، اسی لیے اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل بھاگتے بھاگتے عمرو عیار آخر کار اس جنگل سے باہر آ گیا۔ آگے پہاڑی علاقہ تھا۔ عمرو عیار دوڑتا ہوا اس پہاڑی علاقے میں آ گیا اور پھر وہ رک گیا۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ ایک چٹان جیسے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اتنی دور سے بھی اسے جنگل میں لگی ہوئی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو نے منہ سے چاندی کی گولی نکال لی اور اسے زنبیل میں رکھ لیا۔ اف، کس قدر خوفناک دیو ہے! اس نے تو سارے جنگل میں آگ لگا دی ہے۔ عمرو نے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، گاشم دیو واقعی بے حد خوفناک دیو ہے۔ اس کو آگ اگلنے والا یا پھر آتش دیو بھی کہا جاتا ہے۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ او نہیں، مگر یہ دیو مجھے کیسے جانتا ہے اور یہ مجھے ہلاک کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس خطرناک دیو کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عمرو نے کہا، آقا، اگر آپ مجھے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دیں تو میں آپ کو اس دیو کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ باہر۔ عمرو نے کہا تو اچانک زنبیل کا منہ کھلا اور ایک بالشت بھر کا بونا اچھل کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ اس بونے نے عمرو عیار جیسا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر عمرو عیار جیسی ہی پگڑی تھی۔ وہ شکل و صورت سے بھی عمرو عیار سے ملتا جلتا تھا۔ اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ وہ عمرو عیار کا ہی ہم شکل ہے یا پھر جیسے عمرو عیار سکڑ کر بونا بن گیا ہو۔ زنبیل سے نکل کر بونا عمرو عیار کے گھٹنے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں سلیمانی چادر اتار دوں یا گاشم دیو کے یہاں آنے کا بھی خطرہ ہے؟ عمرو نے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں آقا، ابھی آپ سلیمانی چادر نہ اتاریے، ورنہ گاشم دیو کو پتہ چل جائے گا کہ آپ زندہ ہیں۔ فی الحال وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جنگل میں آگ لگا کر اس نے آپ کو بھی جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم مجھے کیا بتانے والے تھے؟ عمرو نے کہا، آقا، گاشم دیو کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آتش دیو ہے۔ یہ پرستان کی آتش پرست دیو نگری کا بادشاہ ہے۔ چونکہ آتش دیو کی نسل کو دنیا کے تمام دیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے پرستان کی دوسری ریاستوں کے دیو ان دیوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس ریاست کے دیو نہ دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں اور نہ ہی دوسری ریاستوں کے دیو ان کی ریاست میں جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ دیو سب سے الگ تھلگ اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ گاشم دیو کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شاشم دیو تھا۔ شاشم دیو بھی اپنے باپ کی طرح بے حد طاقتور تھا۔ اس دیو کو انسانی دنیا دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر انسانی دنیا میں آ جاتا تھا۔ وہ کبھی انسانی روپ میں اور کبھی جانور اور کبھی پرندہ بن کر انسانی دنیا میں آ جاتا تھا۔ ایک روز وہ ملک کارستان میں انسان بن کر گھوم پھر رہا تھا تو اس کی نظر کارستان کی شہزادی اناشا پر پڑ گئی، جو اپنی سہیلیوں
کنیزوں اور محافظوں کے ساتھ ایک بگی میں کہیں جا رہی تھی۔ شہزادی اناشا چونکہ بے حد خوبصورت ہے، اسی لیے شاشمدیو نے جب اسے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوبصورت شہزادی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس سے شادی کرے گا۔ چنانچہ اس نے چھپ کر ایک پرندے کا روپ بدلا اور شہزادی اناشا کی بگی کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ جب شہزادی اناشا محل میں گئی تو پرندے کے روپ میں شاشمدیو بھی وہاں چلا گیا۔ شہزادی اناشا اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ پائیں باغ میں چلی گئی اور ان کے ساتھ وہاں کھیلنے کودنے لگی۔ شاشمدیو نے فوراً ایک چھوٹے سے سانپ کا روپ بدلا اور شہزادی کے قریب چلا گیا۔ وہ سانپ بن کر شہزادی اناشا کو ڈسنا چاہتا تھا تاکہ شہزادی اناشا اس کے زہر کے اثر سے بے ہوش ہو جائے۔ شہزادی اناشا جیسے ہی بے ہوش ہوتی، وہ اسے فوراً اٹھا کر وہاں سے غائب ہو جاتا، مگر یہ شاشمدیو کی بدقسمتی تھی کہ وہ جیسے ہی شہزادی اناشا کو ڈسنے کے لیے اس کے قریب گیا، شہزادی اناشا کھیلتی ہوئی اچھلی اور اس کا پیر اس سانپ پر آ گیا جو شاشمدیو تھا۔ زور سے اچھلنے کی وجہ سے شہزادی اناشا کا پاؤں اس زور سے سانپ پر پڑا تھا کہ اس کا سر کچلا گیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ شاشمدیو چونکہ ننھا سا سانپ بنا ہوا تھا، اسی لیے اس کے پیر کے نیچے آنے اور اس کے ہلاک ہونے کی شہزادی کو کوئی خبر نہیں ہوئی تھی، مگر شاشمدیو کی ہلاکت کا پتہ اس کے باپ کو چل گیا تھا۔ شاشمدیو چونکہ گاشمدیو کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے اس کی ہلاکت پر گاشمدیو غصے سے پاگل ہو گیا۔ گاشمدیو کے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے، بولنے والا آئینہ، جو اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ گاشمدیو نے اس بولنے والے آئینے سے جب پوچھا کہ اس کا بیٹا کیسے ہلاک ہوا ہے، تو بولنے والے آئینے نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ گاشمدیو نے اسی وقت کہا کہ شاشمدیو کو چاہے شہزادی اناشا نے جان بوجھ کر مارا ہے یا انجانے میں، وہ اس سے اپنے بیٹے کی ہلاکت کا انتقام ضرور لے گا۔ چنانچہ وہ فوراً ملک کارستان پہنچ گیا۔ اس کے پاس جادوئی طاقتیں بھی تھیں۔ اس نے جادو کے زور سے ایک انسان کا روپ دھار لیا، لیکن چونکہ گاشمدیو دیوؤں کا بادشاہ تھا، اسی لیے انسانی روپ میں آنے کے باوجود اس کی شکل و صورت اور اس کا رنگ دیو جیسا ہی رہتا تھا، صرف اس کا جسم انسانی قد کے برابر آ سکتا تھا۔ بہرحال انسانی روپ میں آ کر وہ غائب ہوا اور غیبی حالت میں شہزادی اناشا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ شہزادی اناشا اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ گاشمدیو جب شہزادی اناشا کے کمرے میں گیا تو وہ شہزادی اناشا کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بلا شبہ اس نے اس قدر خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادی اناشا کا حسن دیکھ کر گاشمدیو اس سے اپنے بیٹے کا انتقام لینا بھول گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوبصورت شہزادی کو اپنے ساتھ ہی اپنی دیونگری میں لے جائے گا اور اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لے گا۔ گاشمدیو کیونکہ دیوؤں کا بادشاہ تھا، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ وہ زبردستی کسی انسان سے شادی نہیں کر سکتا، اسی لیے ضروری تھا کہ آدمزاد لڑکی اپنی رضامندی سے اس دیو سے شادی کرنے کا اقرار کرے۔ البتہ گاشمدیو شہزادی اناشا کو ڈرا دھمکا ضرور سکتا تھا کہ شہزادی اناشا اس کی بات ماننے کے لیے ہاں کر دے۔ جب تک شہزادی اناشا اس سے شادی کرنے کے لیے رضامندی ظاہر نہ کر دیتی، اس وقت تک گاشمدیو اسے زبردستی اپنے ساتھ دیونگری میں بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ گاشمدیو نے ایک ترکیب سوچی کہ وہ شہزادی اناشا کو جگا کر اسے بتا دے کہ وہ دیوؤں کا بادشاہ گاشمدیو ہے اور شہزادی اناشا نے اس کے اکلوتے بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے، اسی لیے وہ شہزادی اناشا کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ 1 ماہ کی مہلت دے کر شہزادی کو خوفزدہ کرتا رہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہزادی اس سے ڈر جائے اور اس سے خود ہی زندگی کی بھیک مانگے، تو تب اس سے کہے گا کہ اگر شہزادی اناشا اس سے شادی کرنے اور اس کے ساتھ دیونگری میں چلنے کے لیے رضامند ہو جائے تو وہ اس کی زندگی بخش دے گا۔
چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے شہزادی اناشا کو جگایا تو ایک خوفناک دیو کو دیکھ کر شہزادی اناشا ڈر گئی۔ گاشم دیو نے اسے سب کچھ بتا دیا اور اسے کہا کہ وہ اس پر ترس کھا کر اسے 1 ماہ کی مہلت دے سکتا ہے۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد وہ اسے ہر صورت میں ہلاک کر دے گا۔ گاشم دیو نے شہزادی اناشا سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آئے گا، اور اگر اس کے بارے میں شہزادی اناشا نے کسی کو بتایا تو وہ اس کے ماں باپ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ شہزادی اناشا بہادر تھی، مگر وہ اپنے ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ گاشم دیو سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں رہنے لگی۔ اس نے کسی سے بھی دیو کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ظالم گاشم دیو اس کے ماں باپ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ وہ خاموش اور سہمی سہمی سی رہنے لگی۔ موت کے خوف سے اس کی بھوک پیاس تک اڑ گئی تھی۔ شہزادی اناشا کو یقین ہو گیا تھا کہ گاشم دیو اسے ہر حال میں ہلاک کر دے گا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور عبادت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز وہ عبادت کرتے ہوئے روتے روتے سو گئی تو اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے۔ بزرگ نے شہزادی اناشا کی ڈھارس بندھائی اور اس سے کہا کہ وہ مایوس نہ ہو۔ بہت جلد اس کی مدد کے لیے امرو عیار نامی ایک شخص آئے گا اور وہ گاشم دیو کو ہلاک کر دے گا اور اس کی جان بچ جائے گی، لیکن اسے بہرحال گاشم دیو کی ہلاکت تک خاموش رہنا ہوگا۔ وہ نہ کسی کو گاشم دیو کے بارے میں بتائے، نہ اس کے بارے میں اور نہ امرو عیار کے بارے میں۔ بزرگ کی باتوں سے واقعی شہزادی اناشا کو ڈھارس مل گئی تھی۔ وہ خوش ہو گئی تھی اور دن رات امرو عیار کا انتظار کرنے لگی، مگر آقا آپ کیونکہ ایک مہم میں مصروف تھے، اسی لیے آپ کارستان کی طرف نہ چل سکے۔ جب دن پر دن گزرتے چلے گئے تو شہزادی اناشا کو ایک بار پھر مایوسی ہونے لگی۔ گاشم دیو روزانہ اسے ڈرانے دمکانے کے لیے آ جاتا تھا۔ ایک روز شہزادی اناشا نے غصے میں اس کو آپ کے بارے میں بتا دیا، جس پر گاشم دیو غضبناک ہو گیا۔ دیو نگری میں جا کر جب اس نے جادو آئینے سے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو جادو آئینے نے اسے بتایا کہ امرو عیار واقعی گاشم دیو کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے گاشم دیو کو چاہے کہ وہ جلد سے جلد امرو عیار کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر دے۔ گاشم دیو کو آپ کہاں ملیں گے، اس کے بارے میں بھی جادو آئینے نے اسے بتا دیا تھا۔ اسی لیے گاشم دیو آپ کو ہلاک کرنے کے لیے اس جنگل میں آ پہنچا تھا۔ اس نے آپ کو سوئے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک بھاری پتھر سے آپ کو کچل کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی جان کو چونکہ خطرہ تھا، اسی لیے مجھے فوراً زنبیل سے باہر آنا پڑا۔ جیسے ہی گاشم دیو نے آپ پر پتھر مارا، میں نے اپنی طاقتوں سے اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا، جس کی وجہ سے گاشم دیو چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور آپ جاگ گئے۔ محافظ بونے نے امرو عیار کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اچھا، تو اسی لیے گاشم دیو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ ساری تفصیل سن کر امرو نے غصے سے ہونٹ بھینچ کر کہا، جی آقا۔ محافظ بونے نے کہا، او نہیں، ایک معصوم اور کمزور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے یہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ میں اس مکار اور بے رحم دیو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے بتاؤ محافظ بونے، اگر میں اس گاشم دیو کو ہلاک کرنا چاہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں اس دیو کو ہلاک کر کے اپنی اور شہزادی اناشا کی زندگی بچانا چاہتا ہوں۔ امرو نے غصے سے کہا، شہزادی اناشا گاشم دیو سے شادی کرنے کے لیے کبھی حامی نہیں بھرے گی آقا۔ جب شہزادی اناشا گاشم دیو سے شادی کرنے سے انکار کرے گی تو گاشم دیو اسے ہر حال میں ہلاک کر دے گا۔ وہ شہزادی اناشا کو اس کے محل سے اٹھا کر زرد پہاڑوں کی طرف لے جائے گا۔ زرد پہاڑوں میں ایک بہت بڑی پہاڑی میں ایک بہت بڑا غار ہے۔ گاشم دیو اس غار میں شہزادی اناشا کو لے جا کر چھوڑ دے گا اور پھر غار سے باہر آ کر وہ پہاڑی کو گرا دے گا، جس کی وجہ سے شہزادی اناشا اس پہاڑی کے نیچے کچل کر ہلاک ہو جائے گی۔
شہزادی اناشا کی جان بچانے کے لیے آپ کو اس غار میں جانا ہوگا۔ گاشم دیو کو اسی غار میں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ غار سے باہر آ گیا تو وہ نہ صرف شہزادی اناشا کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا بلکہ وہ آپ کو بھی آسانی سے ہلاک کر دے گا۔ محافظ بونے نے کہا، کیا گاشم دیو کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کوئی خاص طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں آقا، محافظ بونے نے کہا، اور پھر وہ امرو عیار کو گاشم دیو کو ہلاک کرنے کے بارے میں بتانے لگا۔ امرو عیار نے محافظ بونے کی تمام باتیں ذہن نشین کر لیں۔ وہ گاشم دیو جیسے ظالم کو ہر حال میں ہلاک کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، جس نے معصوم شہزادی اناشا پر موت کا اس قدر خوف طاری کر رکھا تھا، اور پھر اب اس گاشم دیو نے امرو عیار کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو امرو عیار کی قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر اس کی زنبیل کے محافظ بونے نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ گاشم دیو نے امرو عیار کو ہلاک کرنے کی کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی تھی۔ شہزادی اناشا کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اسے خواب میں آنے والے بزرگ کی یاد آ گئی، جنہوں نے اسے سختی سے ہدایت دی تھی کہ چاہے جو کچھ ہو جائے وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گی۔ اگر اس نے کسی کو گاشم دیو کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو گاشم دیو کو اس کا علم ہو جائے گا، اور وہ واقعی اس وقت وہاں آ کر اسے اور اس کے ماں باپ کو ہلاک کر دے گا۔ نیک بزرگ کی بات یاد آتے ہی شہزادی رک گئی اور وہ واپس پلٹ آئی، البتہ اس کے چہرے پر مایوسی کے گہرے سائے تھے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اور افسردہ سی ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ خواب میں اسے وہی سنہری لبادے والے بزرگ دکھائی دیے جنہوں نے پہلے بھی خواب میں آ کر اسے تسلی دی تھی۔ اوہ بزرگ بابا آپ! نیک بزرگ کو دیکھ کر شہزادی نے چونک کر اور خوش ہوتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے انہیں سلام بھی کیا۔ ہاں بیٹی، گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں۔ نیک بزرگ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، بابا وہ گاشم دیو آیا تھا؟ اور شہزادی اناشا نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں۔ گاشم دیو ایک مکار اور ظالم دیو ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب وہ بچ نہیں سکتا۔ نیک بزرگ بابا نے کہا، اوہ بابا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ شہزادی اناشا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، میں نے تمہیں جس امرو عیار کے بارے میں بتایا تھا اسے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ گاشم دیو امرو عیار کو بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے، اسی لیے امرو عیار کو اب تمہاری اور اپنی جان بچانے کے لیے گاشم دیو کو ہر صورت میں ہلاک کرنا ہوگا، بزرگ بابا نے کہا، اور انہوں نے شہزادی اناشا کو امرو عیار کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ گاشم دیو کو امرو عیار کیسے ہلاک کر سکتا ہے۔ انہوں نے شہزادی اناشا سے کہا کہ صبح جب گاشم دیو آئے تو وہ اس سے صاف کہہ دے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس کا جواب سن کر گاشم دیو غضبناک ہو جائے گا اور اسے جادو سے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ زرد پہاڑوں کے غار میں لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ گاشم دیو تمہیں ہلاک کرے، امرو عیار وہاں پہنچ جائے گا اور گاشم دیو کو ہلاک کر دے گا۔ نیک بزرگ بابا نے کہا تو اس کی باتوں سے شہزادی اناشا مطمئن ہو گئی۔ نیک بزرگ نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور اسے سوئے رہنے کی تاکید کر کے چلے گئے۔ شہزادی اناشا اب واقعی بے فکر اور اطمینان کی نیند سو رہی تھی۔ صبح جب وہ جاگی تو کمرے میں گاشم دیو کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ گاشم دیو، تم اتنی صبح آ گئے؟ شہزادی اناشا نے حیرت اور غصے سے کہا، ہاں، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں صبح سویرے آ جاؤں گا۔ گاشم دیو نے مسکراتے ہوئے کہا،
اور نہیں، شہزادی اناشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ گاشم دیو نے شہزادی اناشا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ شہزادی اناشا نے انجان بن کر کہا۔ یہی کہ تم ہلاک ہونا چاہتی ہو یا مجھ سے شادی کر کے زندہ رہنا چاہتی ہو؟ گاشم دیو نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا کیا جواب ہوگا؟ شہزادی اناشا نے کہا۔ عقل مندی تو اسی میں ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لو۔ اس سے ایک تو تمہاری جان بچ جائے گی، دوسری تم پاکستان کی سب سے بڑی دیو نگری کی ملکہ بن جاؤ گی۔ وہاں تم ساری زندگی عیش و آرام سے رہو گی۔ گاشم دیو نے کہا۔ میں تم پر اور تمہاری دیو نگری پر 1000 بار لعنت بھیجتی ہوں گاشم دیو، شہزادی اناشا نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی بات سن کر گاشم دیو بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ گاشم دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ تم مجھے ایک بار تو کیا 1000 بار بھی ہلاک کر دو، مگر میں تم سے کبھی اور کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گی گاشم دیو، شہزادی اناشا نے کہا تو گاشم دیو کا چہرہ غیظ و غضب سے بگڑتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں یک لخت سرخ ہو گئی تھیں۔ شہزادی، تم گاشم دیو نے گرجتے ہوئے کہا۔ مجھے ہلاک کر دو گاشم دیو، مجھے مرنا تو قبول ہے مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی اناشا نے کہا۔ تم بہت بڑی بھول کر رہی ہو شہزادی، میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا تھا مگر اب میں تمہیں اس قدر بھیانک اور خوفناک موت ماروں گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ گاشم دیو نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، ایک نہ ایک دن تو ہر انسان کو مرنا ہے۔ اگر میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ شہزادی اناشا نے پرسکون لہجے میں کہا تو گاشم دیو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چند لمحے شہزادی اناشا کو خونی نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے جھپٹ کر شہزادی اناشا کو پکڑ لیا۔ اس نے جس بری طرح سے جھپٹ کر شہزادی اناشا کو پکڑا تھا، شہزادی اناشا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ٹھیک ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ شہزادی، گاشم دیو نے گرجتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی کی چیخ سن کر کوئی دروازہ کھول کر اندر آتا، گاشم دیو نے شہزادی اناشا پر پھونک ماری تو شہزادی اناشا بے ہوش ہو گئی۔ گاشم دیو نے ایک اور منتر پڑھا اور شہزادی اناشا کو لے کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے امرو یار کو بتایا تھا کہ زرد پہاڑیاں وہاں سے کوسوں دور ہیں، جہاں جانے کے لیے اسے سنہری جوتیوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ گاشم دیو صبح کے وقت شہزادی اناشا کو لے کر ان زرد پہاڑوں میں پہنچ جائے گا۔ امرو یار کو ان کا وہیں انتظار کرنا ہوگا۔ جب گاشم دیو شہزادی اناشا کو لے کر پہاڑی غار میں چلا جائے گا، تب امرو یار کو بھی اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ چنانچہ امرو یار نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکال لیں اور ان کی مدد سے ہوا میں اڑتا ہوا زرد پہاڑیوں میں پہنچ گیا، جہاں ہر طرف زرد رنگ کی پہاڑیاں ہی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو یار کو ان پہاڑیوں میں ایک اونچی اور دور تک پھیلی ہوئی پہاڑی دکھائی دی تو وہ اس طرف بڑھ گیا۔ اس پہاڑی میں واقعی ایک بہت بڑا غار تھا جو دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ غار اتنا چوڑا تھا کہ اس میں لمبے قد کا دیو بھی آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ امرو یار کو چونکہ محافظ بونے نے بتا دیا تھا کہ گاشم دیو شہزادی اناشا کو ہلاک کرنے کے لیے اسی غار میں آئے گا، اسی لیے وہ اس غار کے ارد گرد گھومنے لگا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے امرو یار سے کہا تھا کہ غار میں جا کر اسے گاشم دیو کو اپنی عیاری کے جال میں پھنسانا پڑے گا۔ گاشم دیو کے منہ میں سرخ رنگ کا ایک آتشی موتی ہے جس کی وجہ سے وہ منہ سے آگ اگل سکتا ہے۔ امرو یار کو سب سے پہلے اس کے منہ سے اس موتی کو نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد عیاری سے گاشم دیو کے دائیں ہاتھ میں موجود کڑے کو اتروانا ہوگا اور پھر امرو یار کو گاشم دیو کے ساتھ تلوار بازی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ گاشم دیو کو ہلاک کرنے کے لیے
ضروری تھا کہ عمرو عیار اس سے تلوار کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی دائیں اور پھر بائیں ٹانگ کاٹ دے، پھر اس کے سر پر موجود سینگ کو توڑ دے اور پھر اس کی گردن اڑا دے۔ غار میں داخل ہوتے وقت عمرو عیار کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ عمرو عیار کو گاشم دیو کے سامنے ظاہری حالت میں جانا تھا۔ گاشم دیو آگ کی پھوار مار کر اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا، اس پر جادوئی حملے بھی کر سکتا تھا۔ عمرو عیار بھلا اس خطرات سے ڈرنے والا کہاں تھا؟ تم نے بتایا ہے کہ گاشم دیو دیوں کا بادشاہ ہے، کیا اس بادشاہ دیو کے پاس کوئی خزانہ ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ خزانہ؟ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ عام دیوں کے پاس بے شمار خزانے ہوتے ہیں۔ یہ سونے اور چاندی کے ساتھ ساتھ ہیروں کے انبار بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ گاشم دیو تو پھر دیوں کا بادشاہ ہے، اس کا خزانہ تو دوسرے دیوں سے کہیں زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ عمرو نے کہا، گاشم دیو کا خزانہ اس کی دیو نگری میں ہے آقا، اس کا خزانہ واقعی بے حد بڑا ہے، بلکہ دیو نگری کے تمام دیو اپنے خزانے اس کے پاس جمع رکھتے ہیں۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، پھر تو مجھے اس دیو کو جا کر اس دیو نگری میں ہی ہلاک کرنا چاہیے۔ اس دیو نے میرے ہاتھوں ہلاک ہونا ہی ہے، تو دیو نگری میں موجود اس کے خزانے بلا کس کام کے رہیں گے؟ عمرو نے کہا، اس دیو کو اسی غار میں ہلاک کیا جا سکتا ہے آقا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، کیوں؟ یہ اس قدر ضروری کیوں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ اس غار میں رہ کر ایک نیک بزرگ نے عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے یہ غار مقدس غار بن چکا ہے۔ گاشم دیو جادوئی طاقتوں کا مالک ہے اور وہ واقعی بے حد خطرناک اور طاقتور دیو ہے۔ جب وہ اس غار میں آئے گا تو اس کی آدھی طاقتیں غار سے باہر رہ جائیں گی، جس کی وجہ سے اس دیو کو ہلاک کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ گاشم دیو کو غار سے باہر ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اسے ہلاک کر دیں، وہ آپ کو ہلاک کر دے گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں عیار الزماں ہوں، مجھے ہلاک کرنا اس شیطان دیو کے لیے بھلا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، آقا، ہر کسی کی موت اس کے مقررہ وقت پر اور مقررہ جگہ پر ہی واقع ہوتی ہے۔ گاشم دیو کی موت اسی غار میں ہوگی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ عمرو نے کہا، آقا، گاشم دیو آ رہا ہے۔ اچانک زنبیل کے محافظ بونے نے تیز آواز میں کہا تو عمرو عیار چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے آسمان پر سبز رنگ کا ایک بہت بڑا دیو دکھائی دیا، جو تیزی سے اٹھتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ دیو کے سر پر لمبا اور مڑا ہوا سینگ تھا اور اس نے زرد رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں خوبصورت لڑکی کو اٹھا رکھا تھا، جس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بے ہوش تھی۔ عمرو عیار نے چونکہ پہلے ہی سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اسی لیے گاشم دیو اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ گاشم دیو زمین پر آیا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ قدم اٹھاتا ہوا وہ جیسے ہی عمرو عیار کے قریب سے گزرنے لگا، یک لخت ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت ابھر آئی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے وہاں عمرو عیار کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو۔ عمرو عیار اس کے بالکل قریب تھا۔ گاشم دیو کو رکتا دیکھ کر عمرو نے فوراً سانس روک لیا تھا۔ گاشم دیو چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر غار کی طرف بڑھ گیا۔ زرد پہاڑی کا غار اندر سے تاریک اور دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو عیار نے اسے غار میں جاتا دیکھا تو اس نے زنبیل سے ایک بڑی سی مشل نکال لی۔ اس نے مشل پر پھونک ماری تو مشل میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی۔
غار میں گاشم دیو دور چلا گیا تھا، البتہ اس کے قدموں کی دھم دھم امرو عیار کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ امرو نے اللہ کا نام لیا اور اس مشعل کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی تھی۔ گاشم دیو شہزادی اناشا کو لیے ہوئے غار کے آخری سرے تک آ گیا تھا۔ اس نے ایک جگہ پتھروں کا ڈھیر دیکھا تو وہ شہزادی اناشا کو لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے شہزادی اناشا کو ان پتھروں سے ٹیک لگا کر لٹا دیا۔ وہ ابھی شہزادی اناشا کو زمین پر لٹا ہی رہا تھا کہ اچانک امرو عیار بائیں ہاتھ میں مشعل لیے غار میں آتا دکھائی دیا۔ امرو گاشم دیو کے عقب میں تھا۔ قدموں کی آواز سن کر گاشم دیو نے پلٹ کر دیکھا اور پھر وہ امرو عیار کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ آدم زاد، امرو عیار تم؟ گاشم دیو نے ایک لمحے میں امرو عیار کو پہچان لیا۔ وہ شہزادی اناشا کو زمین پر لٹا چکا تھا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے امرو عیار کو دیکھ رہا تھا جو بڑے اطمینان سے مشعل لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ امرو عیار، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ گاشم دیو نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گرج کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے منہ کھول کر زور سے پھونک ماری تو اس کے منہ سے آگ کی لمبی دھار نکل کر امرو عیار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے امرو عیار جیسے اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا، مگر جیسے ہی گاشم دیو کے منہ سے آگ کی دھار نکلنا ختم ہوئی، اسے امرو عیار بالکل صحیح سلامت دکھائی دیا۔ یہ کیا؟ یہ امرو عیار زندہ کیسے ہے؟ میں نے اس پر آگ پھینکی تھی، اسے تو جل کر راکھ بن جانا چاہیے تھا۔ گاشم دیو نے امرو کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ گاشم دیو، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھ پر حملہ مت کرنا، میں یہاں تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں۔ امرو نے اونچی آواز میں کہا۔ کیسی بات، کیسی بھلائی؟ گاشم دیو نے کہا۔ تم ایک بار میری بات سن لو، میں سچ مچ تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ امرو نے آگے آتے ہوئے کہا۔ او نہیں، مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے اور تم جنگل میں لگنے والی آگ سے کیسے بچ نکلے تھے؟ گاشم دیو نے کہا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، مجھے قریب تو آنے دو۔ امرو نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاشم دیو کے قریب آ گیا۔ بتاؤ، میری کس بھلائی کی بات کر رہے تھے تم؟ گاشم دیو نے اسے خونی نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ کیا تم شہزادی اناشا کو یہاں ہلاک کرنے کے لیے لائے ہو؟ امرو نے کہا۔ ہاں، اس بدبخت شہزادی نے میرے اکلوتے بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا، میں اسے ہلاک کر کے اس سے اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لے رہا ہوں۔ گاشم دیو نے کہا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو گاشم دیو؟ میں جانتا ہوں کہ تم شہزادی اناشا کو بے حد پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہو۔ امرو نے کہا تو گاشم دیو چونک پڑا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ گاشم دیو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں ماہر علم نجوم ہوں، سردار حکمہ عالم ہوں، علم نجوم اور حکمت میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا گاشم دیو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شہزادی اناشا نے تم سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تم غصے میں آ کر اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تم یہ بھی جانتے ہو؟ مگر گاشم دیو نے کہا۔ گاشم دیو، اگر تم چاہو تو تم اب بھی شہزادی اناشا سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا سکتے ہو۔ امرو نے کہا۔ وہ کیسے؟ گاشم دیو نے فوراً کہا۔ شہزادی اناشا نے تمہاری بھیانک اور خوفناک شکل دیکھ کر تم سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ اگر تم خوبصورت انسان ہوتے اور تمہاری آنکھوں میں پیار ہوتا تو شہزادی اناشا تم سے شادی کرنے سے کبھی انکار نہ کرتی۔ امرو نے کہا۔ میں دیوؤں کا بادشاہ ہوں، میں انسان تو بن سکتا ہوں، مگر میرا چہرہ اصل انسانوں جیسا اور خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ گاشم دیو نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی کا عنصر تھا۔
تم خوبصورت بن سکتے ہو گاشم دیو۔ امرو نے کہا، کیا کہا تم نے؟ کیا میں واقعی خوبصورت انسان بن سکتا ہوں؟ گاشم دیو نے کہا، ہاں، میرے پاس حکمت کے چند ایسے نسخے ہیں، اگر میں چاہوں تو تمہیں دنیا کا خوبصورت ترین انسان بنا سکتا ہوں، اس قدر خوبصورت انسان کہ تمہیں دیکھتے ہی شہزادی ناشا خود ہی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ امرو نے عیاری سے کہا تو گاشم دیو کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ بہت خوب، اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہارا منہ خزانوں سے بھر دوں گا۔ امرو عیار، گاشم دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، او نہیں، تم میری جان کے دشمن ہو اور مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں خوبصورت انسان بناؤں؟ تم خوبصورت انسان بن کر شہزادی اناشا کو یہاں سے لے جاؤ گے اور پھر مجھے ہلاک کر دو گے۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں امرو یار، اگر تم مجھے خوبصورت انسان بنا دو گے تو میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ گاشم دیو نے فوراً کہا، وعدہ کرتے ہو؟ امرو نے کہا، ہاں ہاں، وعدہ، پکا وعدہ۔ گاشم دیو نے فوراً وعدہ کرتے ہوئے کہا، بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ اب میری بات غور سے سنو۔ تمہارے منہ میں جو آگ اگلنے والا سرخ موتی ہے، اسے منہ سے نکال کر مجھے دے دو، اور اپنے یہ کنگن بھی مجھے دے دو۔ میں ان پر ایک عمل کر دوں گا، پھر تم جب موتی دوبارہ منہ میں رکھو گے اور کنگن پہنو گے تو تم جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ امرو نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ گاشم دیو نے اس کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، مجھے تمہارے گنجے سر کی قسم، میں تمہارے سامنے ایک دبلا پتلا کمزور سا انسان ہوں، جھوٹ بول کر مجھے تمہارے ہاتھوں مرنا ہے کیا؟ امرو عیار نے معصوم سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم واقعی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں تمہیں کسی مچھر کی طرح مسل سکتا ہوں۔ گاشم دیو نے کہا، بس تو پھر ڈر کس بات کا؟ تم یہ دونوں چیزیں مجھے دے دو، اور ہاں، تمہارے پاس جتنا خزانہ ہے اس سارے خزانے کو یہاں لے آؤ۔ اس خزانے میں جتنی چمک ہوگی وہ ساری کی ساری چمک تمہارے چہرے پر آ جائے گی، اور تم انسان ہی نہیں، دنیا کے خوبصورت دیو بھی بن جاؤ گے، اس قدر خوبصورت کہ تم جیسا خوبصورت دیو پورے پرستان میں نہیں ہوگا۔ امرو نے کہا، اوہ، تم کہیں مجھ سے عیاری تو نہیں کر رہے؟ گاشم دیو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے توبہ کرو توبہ میرے باپ کی، بلکہ باپ کی بھی توبہ، جو میں تم جیسے خطرناک اور گنجے دیو سے عیاری کروں۔ امرو نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، سوچ لو امرو یار، اگر تم نے مجھ سے دھوکہ کرنے اور عیاری کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی وقت ہلاک کر دوں گا۔ گاشم دیو نے کہا، بالکل بالکل، کیوں نہیں؟ امرو نے کہا تو گاشم دیو چند لمحے امرو کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر اس نے زور سے ہاتھ جھٹکے تو اچانک غار میں جیسے سونے چاندی اور ہیروں کے ڈھیر سے لگتے چلے گئے۔ اس قدر خزانہ دیکھ کر امرو عیار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اوہ، اتنا بڑا خزانہ! جلدی کرو گاشم دیو، اس خزانے کے ڈھیر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ اور سرخ موتی اور کنگن مجھے دے دو۔ امرو نے کہا تو گاشم دیو خزانے کے ڈھیر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ امرو نے مشل بجھائی اور زنبیل میں رکھ لی۔ غار میں چونکہ بے شمار ہیرے موجود تھے، اسی لیے وہاں تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ گاشم دیو نے منہ سے ایک سرخ موتی نکال کر امرو کو دے دیا اور کنگن بھی اس کے حوالے کر دیا، جسے امرو نے فوراً زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ گاشم دیو نے کہا تو امرو نے فوراً اپنی زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ اب تم نے کیا کرنا ہے گاشم دیو؟ جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو گاشم دیو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ گاشم دیو نے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت اور غصہ آ گیا تھا۔ گاشم دیو، تمہارا سرخ موتی اور کنگن میرے قبضے میں ہے،
اب تم نہ مجھ پر آگ برسا سکتے ہو اور نہ کوئی جادوئی وار کر سکتے ہو۔ تم اب بالکل عام دیو بن چکے ہو۔ میں تمہیں یہاں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ میرا مقابلہ کرو، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ امرو نے کہا تو گاشم دیو کا چہرہ غیظ و غضب سے بگڑتا چلا گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، گاشم دیو کو تم نے دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا امرو عیار، گاشم دیو نے گرجتے ہوئے کہا، اور خالی ہاتھوں امرو عیار پر جپٹ پڑا۔ اس کی کیونکہ تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں، اسی لیے وہ اپنی جادوئی طاقتیں بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ امرو عیار پر چھلانگیں مار مار کر جپٹنے لگا، مگر امرو عیار کے ہاتھ میں چونکہ تلوار حیدری تھی، جس کی وجہ سے گاشم دیو اس کے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ دیکھتا ہوں اب تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو، گاشم دیو نے گرا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے امرو کو تلوار ماری، مگر امرو عیار اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو گاشم دیو کی تلوار سے اس کے یقیناً 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ امرو تیزی سے گھوما، اس نے تلوار مار کر گاشم دیو کے ہاتھ سے تلوار گرانی چاہی، مگر گاشم دیو ہوشیار تھا، وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اچھل کر ایک بار پھر امرو عیار پر حملہ کر دیا۔ وہ تلوار چلانے میں ماہر معلوم ہوتا تھا۔ تلوار چلاتے ہوئے وہ امرو عیار کو جیسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ نہایت تیزی سے چل رہا تھا اور امرو عیار تلوار حیدری پر اس کے وار روکتے ہوئے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ گاشم دیو کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو عیار کو اسی طرح دھکیلتا ہوا غار سے باہر لے جانا چاہتا ہو۔ امرو عیار نے جب یہ محسوس کیا تو اس نے اچانک زمین پر لوٹنی لگائی اور گاشم دیو کے پیروں کے نیچے سے نکل کر دوسری طرف آ گیا۔ گاشم دیو بجلی کی سی تیزی سے پلٹا، مگر امرو عیار نے اب اسے موقع دیے بغیر تلوار حیدری گما کر اس زور سے اس کی تلوار پر ماری کہ گاشم دیو کی تلوار کٹ کر دور جا گری۔ اپنی تلوار کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر گاشم دیو بکھلا گیا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی تلوار ایک طرف پھینکی اور فضا میں ہاتھ مار کر دوسری تلوار حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اب امرو عیار بلا اسے کہاں موقع دینے والا تھا۔ اس نے زمین پر پھر لوٹنے لگاتے ہوئے تلوار حیدری سے گاشم دیو کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ گاشم دیو بری طرح سے چیخنے لگا، مگر امرو نے اس کی چیخوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے گاشم دیو کی دوسری ٹانگ کاٹی اور تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کا سینگ بھی اڑا دیا، اور پھر اس نے گاشم دیو کی گردن کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ گاشم دیو کے ہلاک ہوتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ گاشم دیو کے مرتے ہی شہزادی اناشا کو ہوش آ گیا۔ اس نے جو وہاں امرو عیار اور خزانے کے ڈھیر دیکھے تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے امرو عیار سے گاشم دیو کے بارے میں پوچھا تو امرو نے اسے بتا دیا کہ اس نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ گاشم دیو کی ہلاکت کا سن کر شہزادی اناشا بے حد خوش ہوئی اور اس نے امرو عیار کا شکریہ ادا کیا۔ امرو نے غار سے گاشم دیو کے خزانے سمیٹے اور شہزادی اناشا کو لے کر غار سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے شہزادی اناشا سے بھی وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اسے اس کے ملک پہنچائے گا تو وہ اسے اپنے ماں باپ سے انعام دلوائے گی۔ شہزادی اناشا نے فوراً اس سے وعدہ کر لیا۔ گاشم دیو کے ہلاک ہونے سے امرو عیار کا گھوڑا بھی اصلی حالت میں آ گیا تھا، جسے امرو نے زنبیل سے باہر نکالا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے شہزادی اناشا کو گھوڑے کے پیچھے بٹھایا اور اسے لے کر ملک کارستان کی جانب روانہ ہو گیا۔